چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ جی ہاں، آئیں قرآن سیکھیں ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، اور ہمارے پاس اس پروگرام میں بہت سارے انٹرسٹنگ اور دلچسپ سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، اور قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ کس حرف کو کھینچنا ہے، کسے نہیں کھینچنا، کسے موٹا پڑھنا ہے، کسے باریک پڑھنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورہ قاریہ کی 5 آیات سیکھ چکے تھے، آج انشاءاللہ ہم سورہ قاریہ کی 6ٹھی آیت سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، کون سی آیت سیکھیں گے؟ 6ٹھی آیت سیکھیں گے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ سورہ قاریہ میں ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ جی آپ بتائیں۔ 11 آیات ہیں، بالکل درست جواب ہے۔ اور رکوع کتنے ہیں، یہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ ایک رکوع، ایک رکوع ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم کون سی آیت سیکھ رہے ہیں؟ 6ٹھی آیت سیکھ رہے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد ہم مل کر اس کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے میم۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ میم۔ اور اس میم پر 3 دانتوں والی جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ تشدید۔ اور تشدید والے حرف کو کہتے ہیں مشدد۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ اب مشدد حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مشدد حرف کو ہم 2 بار پڑھیں گے۔ کتنی بار؟ 2 بار۔ 2 بار پڑھیں گے۔ ایک بار اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری بار اپنی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ یعنی یہاں میم پر تشدید ہے، تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے، اور دوسری بار اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ اب پیارے بچوں، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اسے کہا حمزہ، حالانکہ یہ تو الف لکھا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیارے بچوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب الف پر کوئی حرکت نہ ہو، نہ کوئی جزم ہو، تو اسے ہم الف ہی کہتے ہیں، وہ الف ہی رہتا ہے۔ لیکن جب اس پر کوئی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے، تو اسے ہم الف نہیں کہتے، بلکہ اسے حمزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے حمزہ۔ اب اس کے بعد پیارے بچوں، یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جہاں بھی میم پر یا نون پر تشدید ہو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں میم پر تشدید ہے، تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، غنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنا، یعنی کسی حرف میں ہمیں غنہ کرنا ہے تو اسے ہم ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے۔ یہاں میم مشدد میں غنہ ہوگا تو اس کی ادائیگی ہم ناک سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔
फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें नून साकिन है, क्या है? नून साकिन। क्या है? नून साकिन। जी नून साकिन है। और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब भी नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इख्फा होता है। क्या होता है बच्चों? इख्फा। इख्फा होता है। और वहाँ पर हम गुन्ना करते हैं। क्या करते हैं? गुन्ना। गुन्ना करते हैं। और यहाँ पर भी आप देख लें कि नून साकिन है और इसके बाद सा आ रहा है। सा भी हुरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पर भी इख्फा होगा और इसे भी हम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों ये देख लें कि सा उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है सा, दूसरा हर्फ है सीन और तीसरा हर्फ है सौद। जब हम सा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है। और जब हम सीन और सौद की अदायगी करेंगे तो इन दोनों में सीटी की आवाज़ आएगी। लेकिन इन दोनों में भी एक फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि जब हम सीन की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे और जब हम सौद की अदायगी करेंगे तो इसे मोटा करके पढ़ेंगे। ठीक है। एक बार फिर से सुन लें, सा को हम बगैर सीटी के पढ़ेंगे और सीन और सौद को हम सीटी के साथ पढ़ेंगे, लेकिन सीन को हम बारीक पढ़ेंगे और सौद को मोटा करके पढ़ेंगे। अच्छा, सौद को हम मोटा क्यों पढ़ेंगे, कोई बताएगा? जी आप बताएं। क्योंकि स्वाद हुरूफ मुस्तालिया में से है। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया इन्होंने। सौद हुरूफ मुस्तालिया में से है। किन में से है? हुरूफ मुस्तालिया। हुरूफ मुस्तालिया नहीं, हुरूफ मुस्तालिया में से है। ठीक है। अब ये हुरूफ मुस्तालिया वो हुरूफ हैं जिनको हर हालत में हमेशा पुर यानी मोटा पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। जहाँ भी ये हुरूफ होंगे वहाँ पर इन्हें मोटा करके पढ़ेंगे। अब हुरूफ मुस्तालिया हैं कितने, ये कौन बताएगा? जी आप बताएं। 7। जी हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अब आइए हम इन हुरूफ को मिलकर दोहराते हैं। ठीक है। जी। उनमें से एक हर्फ है खा, खा, सौद, साद, ضاد, वाद, طا, ता, ظا, वा, غين, गैन, قاف। काफ। कितने हो गए बच्चों? 7। तो इन सातों को हम हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हुरूफ मुस्तालिया। जी हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं। और जहाँ भी ये हुरूफ होंगे इन्हें हम पुर पढ़ेंगे। ठीक है, मोटा करके पढ़ेंगे। अब इसके बाद प्यारे बच्चों ये देख लें कि इसके बाद कौफ आ रहा है। कौफ भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है कौफ और दूसरा हर्फ है काफ। जब हम काफ को पढ़ेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे और जब हम कौफ को पढ़ेंगे तो आपको मालूम है ये हुरूफ मुस्तालिया में से है। किन में से है? मुस्तालिया। हुरूफ मुस्तालिया में से है, तो इसे हम मोटा करके पढ़ेंगे। ठीक है। जी। समझ में आया बच्चों? जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है जा। क्या लिखा हुआ है? जा लिखा हुआ है। जा भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है जा, दूसरा हर्फ है ज़ाल और तीसरा हर्फ है ज़ौ। जब हम जा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ आएगी और जब हम ज़ाल और ज़ौ की अदायगी करेंगे तो इन दोनों में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है। जी। लेकिन इन दोनों में फ़र्क इस तरीके से होगा कि ज़ाल को हम बारीक पढ़ेंगे और ज़ौ को मोटा करके पढ़ेंगे। कोई बताएगा ज़ौ को मोटा क्यों पढ़ेंगे? कौन बताएगा? जी आप बताएं। क्योंकि ज़ा हुरूफ मुस्तालिया में से है। जी ज़ौ हुरूफ मुस्तालिया में से है, इसलिए उसे हम मोटा करके पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन ज़ौ और ज़ाल दोनों में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों ये देख लें कि यहाँ पर हा पर उल्टा पेश है। क्या है? उल्टा पेश है। और उल्टा पेश को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर। लेकिन प्यारे बच्चों इसके बाद गोल दायरा वक्फ की अलामत है। जहाँ भी ये निशान हो वहाँ पर हम वक्फ करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों वक्फ का कायदा ये है कि जिस कलीमे पर आप वक्फ कर रहे हैं उसके आखिर में अगर उल्टा पेश हो तो उसे हम साकिन कर देंगे। क्या कर देंगे? साकिन। साकिन कर देंगे। यानी यहाँ पर हा को हम साकिन करके पढ़ेंगे। ठीक है। जी। तो इसी के साथ हमारे ये कवायद मुकम्मल हुए। अब आइए हम इस आयत को मिलकर दोहराते हैं। ठीक है। जी। फ़अम्मा फ़अम्मा
प्यारे बच्चों मीम में गुन्ना करके पढ़ना है, ठीक है जी। फअम्मा मन सकुलत, सकुलत नहीं, जबान है ना इसको ऊपर के दांतों पर लगाएं, सकुलत मन सकुलत फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुह फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुह فأما من ثقلت موازينه अब आप में से कौन मुझे ये आयत सुनाएगा? जी आप सुनाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन बेटा ये तवज्जो रखनी है कि सा में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, सकुलत नहीं है, ये सकुलत है, और ये मवाज़ीनु नहीं है, इसमें सीटी की आवाज़ आएगी मवाज़ीनु, ठीक है। और यहाँ मीम में एक अलिफ की मिकदार तक गुन्ना करना है, फ़अम्मा नहीं, फ़अम्मा, ठीक है। गुन्ना भी एक अलिफ की मिकदार तक करना है। और कोई सुनाएगा? जी आप सुनाइए। माशाअल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन आपने भी यही गलती की कि सा में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। सा में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, सकुलत नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है सकुलत। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होते हैं, आप वहाँ जाकर भी हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है, ये है मदरसतुल मदीना। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज़ तारी है। मैं मदरसतुल मदीना कराची गुलशन इकबाल नीमू गोट में पढ़ता हूँ। सुबह 8 बजे आते हैं, दुआएं मदीना पढ़ते हैं, उसके बाद सबक दुहराते हैं, उसके बाद सबके मंजिल करते हैं, खाना खाते, दोपहर को कल का सबक याद करते, 4 बजे छुट्टी होती है, हम घर चले जाते हैं। एक हर्फ कुरान जो पढ़े। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ अत्तारी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना गुलशन इकबाल लीमू गोट न्यू धोराजी कॉलोनी में तकरीबन 9 साल से अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तकरीबन जब से मैं नाज़िम बना हूँ तब से लेकर तकरीबन 25 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान पाक मुकम्मल करके अल्हम्दुलिल्लाह सनद हासिल कर लिए, और तकरीबन 75 बच्चे ऐसे हैं जो नाज़रा पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह सनद हासिल कर चुके हैं। और मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला जारी है। पिछले साल तकरीबन हमारे 6 हुफ़ाज़ कराम ने सनद हासिल की है और हिज़्ज़ मुकम्मल किया है, और इसी तरह 13 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नाज़रा मुकम्मल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसतुल मदीना गुलशन इकबाल को तकरीबन 20 साल से कुरान पाक की खिदमत सर अंजाम देते हुए हो गए हैं। और अभी मौजूदा जो इस मदरसे के अंदर क्लासेस हैं, 2 हिफ्ज़ की क्लास हैं और 2 नादरा जो 8 से 4 तक होते हैं कुल वक्ती के, और 2 क्लासें शिफ्ट की हैं, इनकी टाइमिंग 2 से 4 तक होती है। हिफ्ज़ में तकरीबन इस टाइम 36 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं और हिफ्ज़ कर रहे हैं। नाज़रे के अंदर कुल वक्ती जो हमारे क्लासेस हैं 2, उनमें 70 बच्चे हैं, और शिफ्ट के अंदर जो बच्चे हमारे 40 बच्चे हैं। तो टोटल इस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह 146 बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं, हिफ्ज़ व नाज़रा पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरीके से हमारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रही है और उनकी तरबियत कर रही है। अल्लाह पाक हमारी इस प्यारी तहरीक दावत इस्लामी को दिन 25वीं रात 26वीं तरक्की अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान में जिक्र है। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। प्यारे बच्चों, आज हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। किन का वाक़या सुनेंगे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम।
حضرت داؤد علیہ السلام کا. آپ میں سے کسی کو پتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ پاک کے ایک پیارے نبی تھے. کون تھے؟ اللہ پاک کے پیارے نبی. جی اللہ پاک کے پیارے نبی تھے. اور اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ بنایا تھا، مگر وہ ساری زندگی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتے اور خوبصورت زندگی گزارا کرتے تھے. اللہ پاک نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. یعنی نارملی جو لوہا ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، ٹھوس ہوتا ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ لگاتے تو وہ لوہا نرم ہو جاتا تھا. اور آپ اس لوہے کا سامان بنایا کرتے تھے اور اس سامان کو بیچ کر اپنے گھر کا سودا سامان لایا کرتے تھے. اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی تھی. یعنی آپ علیہ السلام پرندوں سے گفتگو کیا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے. حضرت طالوت کی زندگی کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک جب اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو فوراً ایک چھوٹی سی چیز پہاڑ اور چھوٹا سا ذرہ سورج بن جاتا ہے. یعنی جس طرح حضرت طالوت جو کہ اللہ پاک کے ایک نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر جب اپنا کرم فرمایا تو بہت بڑی سلطنت ان کو بھی ملی. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک چھوٹے سے بچے تھے اور غریب باپ کے بیٹے تھے، لیکن جب اللہ پاک نے ان پر اپنا فضل فرمایا، ان پر احسان فرمایا تو ان کو بھی تاج شاہی عطا فرمایا اور ان کو بھی بڑی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا. سبحان اللہ. اور آپ کی شادی بھی ایک بادشاہ کی بیٹی سے ہوئی، آپ کا نکاح ایک شہزادی سے ہوا، اور پھر اللہ پاک نے انہیں اپنا نبی بھی بنایا. اور پیارے بچوں یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کے لیے نبوت سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں. یعنی جتنے بھی انسان ہیں ان میں سب سے بڑے مرتبے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ پاک کے نبی ہیں. کون ہیں؟ اللہ پاک کے نبی. اللہ پاک کے نبی ہیں. پیارے بچوں حضرت داؤد علیہ السلام پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بکریاں چرایا کرتے تھے. پھر جب اللہ پاک نے ان کو بادشاہ بنا دیا اور ان کو نبوت عطا فرمائی تو انہوں نے لوہے کے ذریعے سامان بنا بنا کر بیچنے کو اپنا پیشہ بنا لیا. اس سے معلوم ہوا کہ رزق حلال کمانے کے لیے کوئی کام بھی کرنا پڑے، خواہ وہ لوہے کا کام ہو یا پھر بکریاں چرانا ہو، کسی بھی کام کو برا نہیں کہنا چاہیے. اور اس میں یہ کام کرنے والوں کے لیے کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ جو جائز طریقہ اللہ پاک نے رکھا ہے اس سے ہم حلال روزی کما سکتے ہیں اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. حلال رزق طلب کرنے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا یہ انبیاء، رسولوں اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہمارے پاس دو ٹیمز ہیں. میرے رائٹ سائڈ پر ہیں ٹیم اور لیفٹ سائڈ پر ہیں ٹیم، اور ان دونوں ٹیمز کے درمیان کمپٹیشن ہوگا. لیکن کمپٹیشن سے پہلے ہم کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں. پیارے بچوں اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا درست جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. لیکن اگر آپ کو اس کا درست جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہیں. آپشن لینے کے بعد اگر آپ درست جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے. کتنے پوائنٹس؟ 5 پوائنٹس ملیں گے. لیکن پھر بھی اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو شروع کریں. جی. تو سب سے پہلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین آپ بتائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کتنی عمر میں فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں. 40 سال کی عمر میں فرمایا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ٹیم گرین نے جواب درست دیا ہے. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو آپ بتائیں اسلام کی سب سے پہلی ہجرت کس علاقے کی طرف ہوئی؟ اسلام کی سب سے پہلی ہجرت کس علاقے کی طرف ہوئی؟ آپشن حبشہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف یا پھر مکہ مکرمہ کی طرف؟ حبشہ کی طرف ہوئی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ.
تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ٹیم بلو نے آپشن لیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین آپ بتائیں سورہ صف آیت نمبر 6 میں حضور علیہ السلام کا ذکر کس نام سے کیا گیا ہے؟ احمد۔ احمد کے ساتھ کیا گیا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ٹیم گرین نے کوئی آپشن نہیں لیا اور جواب بھی درست دیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو آپ بتائیں پارہ 28 سورہ صف آیت نمبر 6 میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دینے والے نبی کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ جی ٹیم گرین آپ بتائیں اسماء الحسنہ کس کے ناموں کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ جی ٹیم بلو آپ بتائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں؟ 24 امتیں گزری ہیں۔ آپ کا جواب غلط ہے کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے پہلے 69 امتیں گزری ہیں۔ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے ہو، یعنی تم سے پہلے 69 امتیں آئیں۔ تم اللہ کے نزدیک ان سب سے بہتر اور سب سے زیادہ عزت والے ہو۔ تو پیارے بچوں اس سوال میں ٹیم بلو کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین آپ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا؟ آپشن آپ کے دادا جان نے، آپ کے ابو جان نے، یا پھر آپ کی امی جان نے؟ آپ کے دادا جان نے۔ آپ کے دادا جان نے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو اس سوال میں ٹیم گرین کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ٹیم گرین نے آپشن لیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو آپ بتائیں مسلمانوں کا پہلا قبلہ کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن دوں؟ مکہ مکرمہ کو، مدینہ منورہ کو، یا پھر بیت المقدس کو؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس کو مسلمانوں کا پہلا قبلہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ٹیم بلو نے آپشن لیا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین یہ آپ کا آخری سوال ہے۔ آپ بتائیں العزیز کا معنی کیا ہے؟ العزیز کا معنی کیا ہے؟ آپشن عزت والا، برکت والا، رحمت والا؟ عزت والا۔ عزت والا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے۔ اب اس کے بعد آخری سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو آپ بتائیں قرآن پاک کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات کس غار میں نازل ہوئیں؟ غار ہیرا۔ غار ہیرا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ٹیم بلو کا ٹوٹل ہوتا ہے 30 پوائنٹس اور ٹیم گرین کا ٹوٹل ہوتا ہے 40 پوائنٹس۔ تو کون سی ٹیم ونر ہے؟ ٹیم گرین۔ تو ٹیم گرین ہماری ونر ہے۔ اللہ پاک ٹیم گرین کو، ٹیم بلو کو، آپ سب کو بعمل عالم دین بنائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔
बच्चों का मदनी चैनल आ गया। क्या बात है।